السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے احباب؟ امید ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمارا آج کا جو ہے وہ ہماری تعارفی نشست ہوگی آج کی۔ تو اس تعارفی نشست میں انشاءاللہ اس کورس کا مختصر سا تعارف اور اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہمارا نصاب کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ابھی شروع میں ہی ہمارے غالباً عرفان صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اس حدیث سے متعلق علم العلل اور علم الاسناد اور اس سے وابستہ دیگر امور سے بھی اس کی بھی معرفت دی جائے گی، یا صرف جو ہے وہ بنیادی چیزوں سے ہماری جو ہے اس میں گفتگو ہوگی۔ تو بہت اچھا سوال تھا ان کا۔ تو اس میں دیکھیں، جو ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے، یہ علماء فضلاء کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ طالب علم جو ابھی ابتدائی زمانے میں ہے، علم کا سفر شروع کیا ہے انہوں نے، اور اس کے ساتھ وہ حضرات کچھ نہ کچھ اپنا اس فن کے ساتھ وابستگی رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس کورس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ہمارا اس میں شرکت کرنے والا ساتھی طالب علم، اس کو حدیث کی بنیادی چیزیں، اس سے وابستہ، بنیادی چیزیں جو حدیث کی ہیں وہ اس کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ اور یہ جو علوم عالیہ دو علوم ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن کو تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور مختلف دروس میں ہم جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن حدیث کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم حدیث کے حوالے سے بہت ناقص معلومات رکھتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس کو کیسے پہچان لیا جائے۔ تو اور بنیادی ضرورت بھی ہے، ہمارے بہت سے احکامات کس پر موقوف ہیں؟ حدیث پر موقوف ہوتے ہیں۔ جب ہمیں حدیث کا ہی پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس پر عمل کیسے کر لیں؟ اس بات پر عمل کیوں کر لیں کہ ہمیں حدیث کی صحت اور سقم کا ہی نہیں پتہ، یعنی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا، حدیث کے بنیادی جو مرتبہ ہے اسی کا ہی نہیں پتہ، تو چلے جائے کہ اس پر کوئی اعتراض کرے ہم اس کا جواب دیں، اور اس پر کوئی اگر کوئی شبہات پیش کرے ہم اس کا ازالہ کریں، تو یہ چیزیں بھی سیکھنے والی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، میں حدیث انشاءاللہ سناتا ہوں جس میں آپ علیہ السلام نے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر دعائیں پیش کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع۔ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ہر اس شخص کو جو جس نے حدیث کو پڑھا، اسے یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دعا کون دے رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کن کے لیے دے رہے ہیں؟ جو حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں، جو حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی حدیث کو سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں ہماری نیت خالصتاً کیا ہو کہ ہم نے حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر لے کر آنا ہے۔ تو ہمارا یہ کورس جو ہے انشاءاللہ 25 روزہ کورس ہوگا، اور 25 روز میں ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے آپ حضرات کو کہ اس میں جتنی بھی حدیث سے متعلق ضروری مباحث ہیں اس سے آپ کو گزار دیں، تاکہ آپ کو بعد میں اگر حدیث کے فن میں لگتے ہیں،
آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی اصطلاحات یاد ہوں، کچھ نہ کچھ احادیث یاد ہوں، اگر کوئی فتنہ اس کے بارے میں اٹھتا ہے آپ اس کو دبا بھی سکے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ 25 روزہ کورس ہے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ جب آپ حضرات جو ہے اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے تو پھر اس کی اہمیت معلوم ہوگی. ظاہر ہے ایک دن چھٹی کی، 2 دن آگے، 3 دن چھٹی کی، پھر ایک دن آگے، تو اس طرح تو آپ کو ایک بحث سے دوسری بحث میں سمجھنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے مستقل مزاجی دکھائیں انشاءاللہ. صرف آدھا گھنٹہ آپ حضرات کا لینا ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ حضرات کو جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا فہم، اور اس کا جو احادیث ہم پڑھیں گے اس کا حفظ، اور جو اعتراضات ہوں گے ان کے جوابات، اسی طرح پھر حدیث کا مرتبہ اور مقام، یہ سب چیزیں آپ کو بالتفصیل بالترتیب اس کو ذکر کیا جائے، تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ جب اس میں اس کورس کو پورا کریں اور اس کورس کو پورا کر کے جائیں تو آپ حضرات کے پاس علم ہو، حقیقی علم ہو. اس حقیقی علم کی روشنی میں آپ اپنی بھی رہنمائی کریں اور ساتھ والوں کی بھی رہنمائی فرمائیں. تو سب سے پہلے ہمارا عنوان تھا کہ حدیث کی ضرورت و اہمیت. حدیث کی ضرورت و اہمیت. حدیث کی کیا ضرورت ہے آج کے دور میں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ ہم اپنی نمازوں سے لگا سکتے ہیں. دیکھیں، بعض لوگ ایسے بھی آئے ہیں، ایسے فتنے بھی ہیں، وہ قرآن قرآن کو اتنا رٹ لگاتے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. حدیث کی ضرورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کو تو قرآن کے بعد لایا گیا ہے، بعد میں لکھا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی اب. جبکہ ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں، حضرت ہمیں حدیث کی اگر ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کا حکم تو قرآن دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کا طریقہ کون سکھاتا ہے آپ کو؟ حدیث سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ حدیث نے سکھا دیا، اس کے بعد اس کا ترتیب، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. قرآن نے وضو کا طریقہ بتا دیا، لیکن اس میں سنتیں، اس میں تکمیل وضو کی کیسی ہوگی وہ حدیث آ کر بتاتی ہے. اور اسی طرح قرآن نے ہمیں کہا آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کس مال پر زکوٰۃ آئے گی، کون ادا کرے گا، کس کو ادا کرے گا، یہ چیز کون بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے. تو حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو ہم اس وقت ہی جان سکتے ہیں جب قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کر چلیں. اگر قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو قرآن کی اہمیت تو ہمارے دل میں ہے، لیکن پھر ہم حدیث کی ضرورت اور اہمیت کو پہچان نہیں سکیں گے. یہ ہمارا پہلا عنوان ہے. دیکھیں، دوسرا کہ حدیث کا شریعت میں مقام اور مرتبہ. قرآن کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے. قرآن کی تشریح، بعض جگہوں پر قرآن کی تشریح کون کرتا ہے؟ حدیث کرتی ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو ہمیں قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. تو حدیث کے قرآن کے بعد حدیث کا مقام ہے. پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم منتخب احادیث کا حفظ کریں گے. ہم نے ایک کورس بنایا ہوا ہے، اس میں ایک فائل بنائی ہے جس میں ہم نے صحیح احادیث کا انتخاب کیا ہے. تو آپ حضرات جو ہے وہ ہمت رکھیں، اور حدیث کو یاد کرنے پر جو آپ علیہ السلام نے انعامات دیے ہیں وہ آپ کو شروع میں حدیث بھی سنائی ہے. اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے اس شخص کو جو حدیث کو یاد کرے، اس کو سنے، اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ آپ نے یہ کیا حفظ کرنی ہے. جو حدیثیں ہم مختصر ہوں گی اور آسان ہوں گی، انشاءاللہ اس کو ہم حدیث کو یاد بھی کریں گے. پھر اس کے بعد حدیث پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات. اس میں بھی کچھ شبہات لوگ پیش کرتے ہیں، حدیث تو یار بعد میں لکھی گئی ہے، حدیث تو مرتب بھی بعد میں ہوئی ہے، بعد والے لوگ کیسے تھے جنہوں نے حدیث مرتب کی ہے، تو اب ان کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ تو کامل نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے بہت سے اعتراضات پیش کرتے ہیں. تو ان کے تفصیلی جوابات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تاکہ کوئی گمراہ فرقہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے. اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حدیث کو آخری ہمارا عنوان کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. یہ اسی کا ایک جواب ہے کہ حدیث کو کیسے محفوظ کیا گیا. ابتداءً حدیث کو کیسے لکھا گیا اور اس کو کتب میں کیسے مرتب کیا گیا، پھر اس کی تشہیر کا کیا مراحل تھے، یہ سب کے سب انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. تو بات سمجھ میں آئی ہے آپ حضرات کو؟
जी समझ आई जी। तो ये हमारा मुख्तसर सा तारुफ था। तो इंशाअल्लाह इस तारुफ के बाद आपको कोर्स की अहमियत भी मालूम हो चुकी होगी। तो खुद भी शरीक हों, कल इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। खुद भी शरीक हों और साथ वालों को भी मुतवज्जे फरमाएं। आप ही हजरात हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ये आप अलैहिस्सलाम की दुआ का हिस्सा बनाया है। तो आप कोशिश करें कि इस दुआ का हिस्सा हमारे चाहने वाले, हमारे जानने वाले, हमारे साथ वाले वो भी बन जाए। खुद तो नहीं इससे इस्तेफादा हाँ करना, यानी कि खुद इस पर ना रहें कि हम ही इस्तेफादा करें, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। दूसरों को कम अज कम जो है ना, अपने करीबी रफाका को तो और अपने दोस्त अहबाब को जरूर मुतवज्जे करें कि अहम मतलब अहम चीज है। बार बार ये चीजें नहीं मिलती, क्योंकि पूरा साल हम भी मसरूफ रहते हैं, आप हजरात भी मसरूफ रहते हैं। ये छुट्टियों के दिन होते हैं, आधा घंटा 24 घंटे में से कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहुत सारी मालूमात, और कुछ नहीं, आप अलैहिस्सलाम के दुआओं का नतीजा ही बन जाए हम लोग। आप अलैहिस्सलाम की हाँ दुआओं का नतीजा ही बन जाए। आप अलैहिस्सलाम दुआ दी है कि जो इस इल्म को सीखे और सिखाएगा, उसके लिए अल्लाह ताला जो है कुशादगी पैदा करे, उसके रिज़्क में वुसअत हो। तो इंशाल्लाह हमारे पास एक रिसाला भी है कि इश्तिगाल बिल हदीस पर अल्लाह ताला के इनामात, कि जो लोग हदीस के साथ मशगूल होते हैं उन पर अल्लाह ताला कितने इनाम करते हैं, कितने इनाम से इनामात से नवाजते हैं। तो उसको भी इंशाल्लाह हम दरमियान में उसको कुछ ना कुछ उसका हिस्सा भी पढ़ेंगे। तो बाकी आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि खुद भी मुतवज्जे हों, संजीदा हों, और दूसरों को भी इस तरह मुतवज्जे करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।